سے آپ نے محرم میں ویڈیو دیکھی ہوگی، جیو نیوز پر چلی تھی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خاکے اور اہل بیت کے کچھ خاکے دکھائے گئے تھے۔ اگرچہ جیو نیوز والوں کی نیت توہین رسالت کی نہیں تھی، کوئی مسلمان اس کا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن بہرحال یہ عمل ناموس رسالت کے بہرحال خلاف ہے، جس پہ عوام نے احتجاج کیا اور پیمرا نے اس پہ نوٹس لیا۔ تو میں جو ابھی یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں پیمرا کی حوصلہ افزائی کے لیے، ایسے موقع پہ عوام کو چاہیے کہ اگر حکومتی اہلکار اس پہ نوٹس لیتے ہیں تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور حکومت نوٹس اگر نہ لیتی اور پھر لوگوں میں اشتعال پیدا ہوتا، اس کے نتائج زیادہ سنگین نکلتے ہیں۔ گورنمنٹ کو یہ اکثر اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی یہ عوام کیوں احتجاج کر رہی ہے؟ بھئی جب آپ نوٹس نہیں لیں گے تو پھر عوام احتجاج کرے گی نا۔ تو پیمرا نے بالکل صحیح موقع پہ نوٹس لے کے وہ نوٹس بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اسکرین پہ۔ تو پیمرا کا پہلی بات تو شکریہ، اور میں سمجھتا ہوں اس شکریہ میں میرے ساتھ ہر وہ شخص شریک ہوگا جو بھی یہ سمجھتا ہوگا کہ پیمرا نے یہ نوٹس صحیح لیا ہے اور صحیح ٹائم پہ لیا ہے۔ دوسرا، جیو نیوز کو چاہیے پہلی بات تو یہ لوگوں سے بھی معافی مانگے اور وہ ریموو کرے وہ ویڈیوز، اور لیکن یہاں جیو نیوز کو بھی اپریشیٹ کرنا بنتا ہے قوم کی طرف سے اور میری طرف سے اور سب لوگوں کی طرف سے، علماء کی طرف سے، کہ اگر علماء نے اس پہ نوٹس لیا اور بتایا کہ یہ کام صحیح نہیں ہوا ہے تو پیمرا نے بھی نوٹس لیا تو اس نوٹس کو فالو کیا جیو نیوز نے، اور اپنی غلطی پہ ہٹ دھرمی اور ضد کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اچھی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، ہر شخص سے خطا ہو سکتی ہے، بہترین خطا کار وہ ہیں جو اپنی غلطی پہ ڈٹے نہیں بلکہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں اور اس پہ معافی مانگ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ناموس رسالت کی حفاظت کی، صحابہ کرام اہل بیت کی ناموس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ ہو رہے ہیں علماء سو کا پتہ ایسے چلتا ہے جو بدعت کی طرف بلاتے ہیں، شرک کی دعوت دیتے ہیں، وہ علماء سو ہوتے ہیں۔ آج کل علماء سو پتہ ہے اس کو کہتے ہیں جو آپ سے سیاسی اختلاف کریں۔ پی ٹی آئی والے علماء سو اس کو بولتے ہیں جو مسلم لیگی ہوں، مسلم لیگ والے علماء سو اس کو بولتے ہیں جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو میرا مقصد نہ باجوہ کی تعریف یا برائی، نہ جنرل عاصم منیر کی تعریف یا برائی، میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی کی برائی بھی کر سکتے ہیں، تعریف بھی کر سکتے ہیں، جو اچھا لگے تعریف کریں، برا لگے برائی کریں، لیکن یہ علماء سو یا علماء حق کا معیار نہیں ہے۔ یہ سیاسی اختلاف ہیں، کسی کو بھی کسی سے ہو سکتا ہے، کوئی کسی کو زندہ باد کہے گا، کوئی کسی کو مردہ باد کہے گا۔ تو اس پیمانے، یہ آپ کے بنائے ہوئے پیمانے ہیں، اس پہ نہ پرکھیں لوگوں کو۔ علماء سو وہ ہوتے ہیں دین کے بارے میں آپ کو غلط گائیڈ کریں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کچھ لوگ ہیں جو شرک پھیلا رہے ہیں سوسائٹی میں، قبروں کا طواف کروا رہے ہیں، کچھ پیر و مرشد جاہل ہیں، اللہ کو چھڑوا کے اپنی عبادت پہ لگا دیا لوگوں کو، عامل لوگ ہیں جن چڑیل بھوتوں کے چکر میں ڈال کے لوگوں کی زندگیاں برباد کر دیں، غلط مسائل بتاتے ہیں لوگوں سے پیسے لے کے، تو یہ سب علماء سو میں آتے ہیں۔ سو پتہ ہے کیسے کہتے ہیں؟ بعد میں بتاؤں گا۔ مفتی صاحب، نان ڈیوٹی موبائل کو جگاڑ کر کے سم چلانا جائز ہے؟ ڈیوٹی دینی چاہیے موبائل کی، باقی جگاڑ بھی اپنا جگاڑ ہے، وہ گورنمنٹ خود ہی پکڑ لے گی بھائی آپ کو۔ آپ ٹیکس بھی تو دیکھو کم بختوں نے کتنا رکھا ہوا ہے یار، اتنا زیادہ ٹیکس رکھ دیا ان لوگوں نے۔ انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے بھائی؟ میں نہیں ایسا کرتا، میں ٹیکس دیتا ہوں اور جگاڑو والے موبائل استعمال نہیں کرتا، لیکن کوئی استعمال کر رہا ہو تو چپ رہتا ہوں، پھر میں زیادہ بولتا بھی نہیں ہوں۔ صحیح ہے نا؟ حدیث میں آتا ہے جس کام کی طاقت ہو وہ کام کرو، لیکن انسان اپنی کوشش سے تو ہر کام کر سکتا ہے۔ پھر جی نہیں، انسان اپنی کوشش سے 4 شادیاں نہیں کر سکتا، ہر کام کہاں سے کر سکتا ہے؟ اگر کر سکتا ہوتا تو سب 4 کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ بہت سے لوگ دوسری پہ آ کے ہی واپس چلے جاتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے محدود طاقتیں دی ہیں، تو اس لیے ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ اپنی طاقت دیکھ کے کام کرو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ نے جو احکام ہمیں دیے ہیں وہ ہماری طاقت کے دائرے میں آتے ہیں، اور جو نہیں آتے تھے ان میں اللہ نے خود ہی ہمیں اجازت دے دی۔ مثال کے طور پر اللہ نے کہا خنزیر حرام ہے، کہا نا اللہ نے، لیکن اللہ نے کہا بھوک سے مرنے لگو تو کھا لو، کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ طاقت سے باہر ہو گیا، بھوک سے مرنے لگ رہے ہو، اتنی زیادہ بھوک برداشت نہیں ہو سکتی انسان سے، تو خود اللہ نے اجازت دے دی۔ اللہ نے کہا زبان سے کبھی کلمہ کفر نہ نکالو، لیکن اگر کوئی بندوق سے آپ کو اڑانے کی دھمکی دے، قتل کر دے، تو جان بچانے کے لیے زبان سے کلمہ کفر نکالنے کی بھی اجازت دے دی، کیونکہ یہ طاقت سے زیادہ کی بات تھی۔ تو اللہ نے خود اجازتیں دی ہوئی ہیں، اور ہمیں بھی کہا ہے کہ ہم اپنی طاقت سے زیادہ کوئی کام مت کریں۔ اس میں خاص طور پہ کمانا اپنی طاقت سے زیادہ، یہ جو تبلیغ میں بار بار ایک نعرہ سکھایا جاتا ہے نا
اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین، لوگ اس بات کو بہت ہلکا لیتے ہیں. خدا کی قسم ڈپریشن، اسٹریس اور دنیا میں جتنی دماغی بیماریاں ہیں نا، ان کا اس سے اچھا علاج دنیا میں کوئی نہیں ہے. کیونکہ جب یقین ہوگا کہ اللہ کے پاس طاقتیں ہیں، مایوس نہیں ہوگا. قرآن کا حاصل یہی ہے. میں نے کئی ہفتے درس دیا تھا نا، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا. جب مصیبت پہنچتی ہے اللہ کہتے ہیں انسان جو ہے بے صبرا ہو جاتا ہے، خوشیاں پہنچتی ہیں تو اترانے لگتا ہے، تکبر میں آ جاتا ہے. جب پتہ ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے تو خوشی میں اترائے گا نہیں، اللہ کی بھیک دین سمجھے گا کہ اللہ نے کیا ہے. بھائی بھیک میں ملی ہوئی کسی چیز پہ انسان اتراتا ہے. اور جب کوئی غم آئے گا تو ڈپریشن میں نہیں جائے گا. بھائی یہ غم کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا، تو دور بھی کر سکتا ہے وہ. اور ہماری فائدہ اس میں، اللہ ہم ظالم تھوڑی ہے جو ہمیں بلا وجہ پریشان کرے. تو یہ جملہ ہلکا نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو ہاں، ہمیں مکلف اسباب کا بنایا ہے کہ اسباب اختیار کرو، پھر اللہ پہ توکل کرو. اور اسباب میں کیا، اپنی طاقت سے بڑھ کے کام نہ کرو. تو اسی میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ طاقت سے بڑھ کے کمانے کی بھی کوشش نہ کرو. یہ جو گدھے بن کے کما رہے ہوتے ہیں نا، صبح و شام، نہ دن کی پرواہ نہ رات کی پرواہ، یہ اللہ پہ اعتماد اور توکل کے خلاف ہے. یہ اس کی علامت ہے. سمجھتے ہیں کہ میرے کمانے سے مجھے ملے گا. اگر ان کا یقین ہوتا کہ اللہ سے مل رہا ہے تو اتنی کوشش کرتے جتنی اللہ نے اجازت دی ہے. اللہ نے کتنی اجازت دی ہے؟ اللہ نے کہا کہ صحت کا بھی خیال کرنا ہے، نیند بھی پوری کرنی ہے، بیوی بچوں کو ٹائم بھی دینا ہے، نمازیں بھی پڑھنی ہے اس میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ، کچھ وقت دین کے سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے بھی نکالنا ہے. ان سب کے لیے وقت نکال کے پھر کمانا بھی ہے. اور گدھا کیا کرتا ہے؟ کوئی کام ہے اس کا کمانے کے علاوہ؟ گدھا اپنی گدھی کو ٹائم دیتا ہے کہ چلو گدھی کو لے کے بیٹھے، چلو آؤ گپ شپ لگاتے ہیں. ہم اتنے گدھے ہم نے پیدا کر لیے تو کچھ تھوڑا سا تمہارا بھی حق ہے کہ میں تمہارے ساتھ ٹائم کو اسپینڈ کروں. اس کے علاوہ بھی کوئی کام ہے دنیا میں، چلو ہم تھوڑا سا گھومنے پھرنے چلتے ہیں یا بیٹھ جاتے ہیں. یہ جو گدھے پیدا کیے ان کی تربیت کے لیے کوئی تھوڑا سا ٹائم نکال لے. لیکن چونکہ گدھا ہے اس کے پاس ٹائم نہیں، یا تو لوڈ اٹھائے گا یا ڈھیچو کرے گا، اس کے علاوہ کام نہیں ہے. تو انسان ایسا نہیں ہوتا بھائی. انسان کماتا بھی ہے، آرام بھی کرتا ہے، ورزش بھی کرتا ہے، بیوی بچوں کو ٹائم بھی دیتا ہے، ماں باپ کی خدمت کے لیے بھی ٹائم. تو یہ سب چیزیں انسانوں کا کام ہے. اور پھر شیطان ورغلائے گا، ابے تو کروڑ پتی کیسے بنے گا؟ بولے بھائی رزق کے خزانے کس کے ہاتھ میں ہے؟ بولو اللہ کے ہاتھ. وہ چاہے گا تو بن جاؤں گا، چاہے گا تو ساری زور لگا دوں گا، غریب کا غریب ہی رہوں گا. اس لیے یہ جملے کو ہلکا نہیں لیا کرو. لوگ کہتے ہیں ایک صاحب تبلیغ میں نہیں کہہ رہے ہیں، تو بتاتے ہی نہیں ہے، کوئی علوم ہی نہیں ہے تبلیغ والوں کے پاس. بھائی تبلیغ میں مسائل کا علم نہیں سکھایا جاتا. تربیت کی تبلیغی جماعت تربیت کے لیے بنی ہے، دینی علم کے لیے دینی مدرسے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تبلیغ دینی علم کے لیے نہیں ہے. تبلیغ کس کے لیے؟ تربیت کے لیے، ایمان بنانے کے لیے، اللہ پہ اعتماد توکل دلانے کے لیے. تبلیغ میں اپنی خواتین کو لازمی لے جایا کرو. میں نے یہ مشاہدہ کیا ہے، جن خواتین کا وقت تبلیغ میں لگا ہونا، ان کی پوری زندگی ایک حیا ان میں پیدا ہوتی ہے. ذکر اذکار، معمولات کی پابندی. آج کل خواتین 24 گھنٹے ٹک ٹاک اور میک اپ اور بیوٹی پارلر کی ویڈیو، اس کے علاوہ کوئی کام، یعنی اور بھی کام ہے گھر میں، چائے بنانا، پراٹھے بنانا، میں نہ پٹ جاؤں گھر میں جا کے کہیں، بہت سارے کام ہیں فارغ وقت میں. اس کے علاوہ چلو اب صحیح بیلنس ہو گیا، فارغ وقت میں اس کے علاوہ کوئی کام نہیں. تو تبلیغ میں وقت لگانے سے کیا ہوگا؟ فارغ وقت میں ان کو ذکر کی، تلاوت کی بھی توفیق ملے گی. وہ ماحول ایسا بن جاتا ہے وہاں جا کے. اس لیے تو بہت بہت زیادہ فائدہ ہے اس کا. حدیث میں آتا ہے میرے بھائی اپنی طاقت سے بڑھ کے کام کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. امام حنیفہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھی تو بیوی کے حقوق کیسے ادا کیے ہوں گے؟ دن میں حقوق نہیں ادا ہو سکتے کیا؟ یہ بات حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھی ہے، جو حدیث کے بہت بڑے عالم تھے. تو جو یہ طنز جو امام حنیفہ یا احناف پہ کیا جاتا ہے نا، کہ وہ امام حنیفہ کے بارے میں کہتے ہیں، یہ طنز پھر ان محدثین کے پر کرو جنہوں نے امام حنیفہ کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے. اور جو لوگ اس دور کے تابعین اور تبع تابعین کی عبادتوں اور سیرتوں کو جانتے ہیں، وہ یہ اعتراض نہیں کریں گے. اس دور میں یہ عام تھا پوری رات عبادتیں کرنا. حضرت عثمان نے وتر کی 30 رکعت میں پورا قرآن پڑھا ہے حجر اسود کے سامنے. یہ ان لوگوں کے عام معمول تھے. امام بخاری کا اور یہ جتنے بھی ہمارے تابعین تبع تابعین میں تو بہت تھا. پوری زندگیاں روزے، صرف عید جو 5 دن ہے ناغے، باقی پوری زندگی روزے. یہ ان لوگوں میں یہ نارمل تھی. ہے حتیٰ کہ ان کے جو برے لوگ ہوتے تھے نا، وہ بھی آدھی رات تہجد پڑھتے تھے. یعنی معمول تھا، وہ عبادت کا دور تھا. تو آج کے دور میں یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، اس دور میں کامن تھی ہیں. اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ نبی نے تو اتنی عبادت سے منع کیا. اس اشکال کا جواب علامہ لکھنوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اسلاف سے جو اتنی کثرت سے عبادت ثابت ہے، یہ اس حدیث کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ وہ حدیث ہر شخص کے بارے میں نہیں ہے. وہ ہم جیسے لوگوں کے بارے میں ہے جن میں اتنی طاقتیں نہیں ہیں اور ان کے کمزور ہونے کا خطرہ ہے. ورنہ اسلاف میں تو یہ عام معمول تھا.
مفتی صاحب آپ کرسی مسجد میں رکھنے سے بہت منع کرتے ہیں لیکن خود آپ مسائل کرسی پر بیٹھ کے بتاتے ہیں. میں کرسی پہ نماز پڑھنے سے منع کرتا ہوں جب تک زمین پہ نماز پڑھنا ممکن ہے. بعض لوگ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں پھر بھی کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو بھائی زمین پہ بیٹھ کے پڑھو, سردہ اشاروں سے کرو, رکوع اشارے سے کرو, زمین پہ بیٹھ جاؤ. اگر مشکل ہو رہی ہے تو وہ ٹیک والی کرسی لا کے زمین پہ رکھ دو, یعنی پائے نہ ہو جس کے, وہ بھی اگر ممکن نہ ہو, کیونکہ بعض لوگوں کے زمین پہ بیٹھ کے پھر اٹھا ہی نہیں جاتا ان سے, تو پھر وہ کرسی پہ بیٹھے. بیان کے لیے کرسی پہ بیٹھنا تو حدیث سے ثابت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرسی پہ بیٹھے ہیں. کرسی انگریزوں کی ایجاد نہیں ہے, مسلمان بہت پہلے کرسی ایجاد کر چکے تھے. بادشاہوں کی کرسیاں ہی ہوا کرتی تھیں, تبھی تو قرآن میں بھی اللہ نے عرش کی کرسی کا ذکر کیا ہے. اللہ کا عرش ہے, اللہ کی کرسی ہے, اس کی کیفیت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو کرسی انگریزوں کی ایجاد نہیں ہے, کس کی ایجاد ہے؟ مسلمانوں کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرسی پہ بیٹھنا بھی ثابت ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو, نکل پڑتا ہے رات کو. معروف کرکٹر وسیم اکرم کی حج کے دوران رمی کرتے ہوئے کنکر مارنے کی ویڈیو آئی ہے جو کہ بالنگ کراتے ہوئے کر رہے ہیں, کیا یہ دین کا مذاق نہیں ہے؟ دیکھو میرا سعید انور بھائی سے رابطہ ہوا تھا اسی بارے میں. سعید انور ہے نا, وہ بھی کرکٹر تھے نا, آج کل گئے ہوئے ہیں, تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں بہت. تو وسیم اکرم اور سعید انور ایک ہی تھے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وسیم اکرم کا مقصد کوئی توہین یا مذاق نہیں تھا. وسیم اکرم نے اپنے خیال کے مطابق یہ سمجھا کہ شاید مجھے اس سے زیادہ ثواب مل جائے گا. نیت اس بندے کی ٹھیک تھی, شاعر اسلام کا کوئی مذاق اڑانا مقصود نہیں تھا. تو ہم یہی کہیں گے کہ جو طریقہ شریعت نے رمی کا بتایا ہے وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے, اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے. لیکن جب ایک بندے کی نیت ٹھیک ہے, جذبہ ٹھیک ہے, تو پھر جتنی غلطی ہے اتنی غلطی بتانی, اتنی کو غلط کہنا چاہیے, اس کو بڑھا چڑھا کے بیان نہیں کرنا چاہیے. تو اتنی ایک دفعہ ایک کمنٹ کافی ہے کہ وسیم اکرم بھائی کو بس یہ بتا دیا جاتا کہ حضرت آپ کا جذبہ اپنی جگہ, لیکن آئندہ آپ ایسا نہ کیجیے گا. علماء بتا دیں, بس کافی ہے. پوری قوم جب کسی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑتی ہے نا, ایسا لگتا ہے ان کے پاس اس کے علاوہ وہ اگلا کہے گا کاش میں حج کرنے نہ آتا. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہمیں غلطیوں کی مثالیں ملتی ہیں. نبی نے کیسے تنبیہ کی ہے, امام رکوع میں جائے, ہمیں حکم یہ ہے کہ وہیں سے رکوع میں نہ چلے جاؤ, صف میں شامل ہو, رکوع مل جائے تو ٹھیک ہے, نہیں تو ایک رکعت بعد میں پڑھ لو, یہی ہے نا. لیکن صحابی سے ایسا نہیں ہوا. امام رکوع میں تھا, صحابی مسجد میں دور سے ہی رکوع میں چلے گئے, ٹھیک ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بھائی صف میں آ کے شامل ہونا چاہیے نا, تو آپ نے فرمایا پہلے حوصلہ افزائی کی. دیکھو کیسی بہترین تعلیم ہے. غلطی کو غلط بھی کہا نبی نے, لیکن چونکہ ان کی نیت بری نہیں تھی تو ان کی حوصلہ افزائی کی. فرمایا زادک اللہ حرصاً, تمہاری جو جماعت کی نماز میں شامل ہونے کی حرص ہے اللہ اور بڑھا دے. یعنی تمہیں اتنی حرص ہے کہ ایک رکعت بھی نہ نکل جائے, تو وہیں سے رکوع میں شامل ہو گئے, یہ حرص اللہ اور بڑھا دے. یعنی حوصلہ افزائی کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت ویل ڈن. لیکن آگے فرمایا لا تعید, یہ دوبارہ نہیں کرنا. صحیح ہے, یہ غلطی. کتنی پیارا انداز ہے نصیحت کا. ہم لوگ ہوتے ہیں بولتے ہوئے تو نے کبھی مجھے دیکھا یا کسی اور کو دیکھا وہیں سے رکوع میں شامل ہو جائے, اس لیے آتا ہے مسجد میں. پہلے باہر جا کسی سے نماز کا طریقہ سیکھ کیا, پھر آنا, نکل یہاں سے. تو یہ نبی کے اخلاق نہیں ہے. نبی نے ان صحابی کی غلطی کو غلط بھی کہا, لیکن اس غلطی کی بیس اچھی تھی تو اس بیس پہ آپ نے ان کی حوصلہ افزائی بھی کی. فرمایا زادک اللہ حرصاً, تمہاری جو جماعت کی نماز میں شامل ہونے کی حرص ہے نا, لالچ ہے, اللہ اس لالچ میں اور اضافہ کرے. لیکن پھر آگے فرمایا لا تعید, دوبارہ نہیں کرنا. اس سے بڑی بات یہ تو چلو وہیں سے شامل ہو گئے, مسجد میں کوئی پیشاب کر دے, کتنی بری بات ہے. ایک گنوار دیہاتی صحابی, ان کو مسجد کے آداب معلوم نہیں تھے, وہ مسجد میں آئے. کچی مسجدیں ہوتی تھی پہلے, فرش نہیں ہوتا تھا, تو مسجد کچی تھی, ان کو پیشاب آیا, انہوں نے وہیں پیشاب کرنا شروع کر دیا. ان کو نئے نئے مسلمان ہوئے, ان کو کیا آداب کا پتہ. اب کوئی کہہ سکتا ہے وسیم اکرم تو نیا نیا مسلمان نہیں ہوا, پرانا مسلمان ہے, حج تو پہلی دفعہ کر رہا ہے نا بھائی, کوئی 100 دفعہ تھوڑی حج کیا ہے. تو وہ دیہاتی صحابی وہیں بیٹھ گئے پیشاب کرنے کے لیے. صحابہ دوڑے ان کو پکڑنے کے لیے, آپ نے صحابہ کو روکا, رک جاؤ, ظاہر ہے پیشاب بیچ میں کوئی بھی نہیں چھوڑ سکتا, کرنے دو. اب ایک دفعہ شروع ہو گئے تو کیا کرو, پورا پیشاب کرنے. وہ پیشاب کر کے تسلی سے نبی نے ان کو بلایا, اور پھر محبت سے, وہ صحابی کہتے ہیں میں نے اس سے زیادہ اچھے اخلاق والا, آپ سے زیادہ اچھے اخلاق والا میں نے کوئی بھی نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہماری مسجدیں ہیں جو اس قابل نہیں ہے کہ ان میں گندگی کی جائے, مطلب ہی کہ آئندہ احتیاط کرو. پھر آپ نے حکم دیا صحابہ کو اس جگہ کو پاک کرنے کا. ہم تو کہتے ہیں خود ہی پاک کر. تو ہمیں نبی کی سیرت میں ملتا ہے. اب آرام سے ایک دفعہ بتا دیا جائے بھائی ایسا کرنا بہتر نہیں ہے, بس کافی ہے. پیچھے پڑ گئے بندوقیں لے کے, توپیں لے کے, اتنا زج کرتے ہیں. بندہ بولتا ہے کہ یار میں نہیں آؤں گا, میں حج نہیں کرنے آؤں. جنید جمشید کا جو حشر کیا تھا نا, اس کو یہ وسوسے آنا شروع ہو گئے تھے کہ میں گلوکار ہی رہتا تو اچھا تھا. یعنی شیطان ایسے موقع پہ یہ وسوسے ڈالتا ہے. آئے نہیں تھے لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ آنا شروع ہو سکتے ہیں ایسے آدمی کو.
کہ یار میں گلوکار ہی ٹھیک تھا, میں دین پہ آگے پھنس گیا ہوں. میں شادیوں میں لفافہ نہیں لیتا. کتنی شادیاں کی ہیں جو شادیوں میں لفافہ نہیں لیتا. اچھا دیتا, سوری دیتا. غلط رسم کی وجہ سے گھر والے کہتے ہیں کنجوس اور بخیل ہو, کوئی بات نہیں, کہنا تو نہیں دیا کرو لفافے. جاؤ دولہا کے خرچے پہ کھا کے آؤ. دولہا ایسا نالائق ہوتا ہے کم بخت, ولیمے پہ جتنا خرچہ کرتا ہے لفافوں میں اس سے ڈبل وصول کرتا ہے, وہ ڈبل وصول کرتا ہے. اس لیے مت دیا کرو لفافے. جاؤ بولو تیرے خرچے پہ کھاؤں گا, تاکہ آئندہ پھر وہ اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ کرے. یہ غلط رسم ہے یار لفافوں کی, ختم کرو اس کو. آپ سے کوئی شخص دویم نمبر پر محبت کرے اور اول نمبر پر حضرت ابراہیم سے کرے, ایسا کرنا جائز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخص, بھائی اللہ کے نبی سے خود بخود اول نمبر کی محبت ہوگی. محبت کی دو قسمیں, ایک طبعی اور ایک عقلی. طبعی محبت کسی سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے, لیکن عقلی محبت ہمیشہ مسلمان کو اللہ اس کے رسول سے زیادہ ہوتی ہے. یہ پورا ایک ٹاپک ہے, کسی وقت ڈیٹیل سے میں اس کو بتاؤں گا. یہ آپ کو وہم ہے کہ مجھے حضرت ابراہیم سے جو محبت ہے وہ نبی سے بھی زیادہ ہے, یہ وہم ہے آپ کو. حقیقت میں آپ کو اللہ کے نبی سے محبت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ ہے, یہ میں گواہی دے رہا ہوں. آپ کو ایسا لگ رہا ہے لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے. قرض دار قرض ادا نہ کرے اور قربانی کرے تو یہ جائز ہے. قربانی تو ہو جائے گی لیکن قرض ادا کرے. بھائی اگر کسی کی بیوی, کیا لکھا ہے آگے, اتنا شخص لفظ بیوی کے بارے میں لکھا ہوا ہے جو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. ہاں بیگم قریب نہیں آنے دے رہی میاں کو, شادی کر لو بھائی پھر, اور کیا مسئلہ. اچھا, میرا نام فہد ہے, میری عمر 28 سال ہے. میرے باپ مجھے پیدا ہوتے ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے. میری والدہ کو میری پیدائش کے تیسرے دن ڈیورس دے دی تھی. اچھا, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میرے والد مجھے پیدا ہوتے ہی چھوڑ کے چلے گئے تھے, ہو سکتا ہے چلے گئے ہوں, لیکن یہ والد سے مل کے بھی پوچھ لیں ایک دفعہ کہ کیا واقعی آپ نے چھوڑا تھا یا آپ سے ہمیں چھین لیا گیا تھا. بہت دفعہ مائیں اپنے بچے کو باپ سے الگ کر دیتی ہیں. زندگی بھر باپ ملنے کی کوشش کرتا ہے, ملواتی نہیں ہے, اور بچے کو یہ سمجھا رہی ہوتی ہیں دیکھو تمہارا باپ تم سے ملنے نہیں آتا. تو جب بچہ بڑا ہو جائے نا, سمجھدار ہو جائے, تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے باپ کو تلاش کرے. یہ کلپ چلا دینا اس پہ, اور تلاش کر کے اس سے پوچھے کہ کیا واقعی آپ نے مجھے چھوڑا بھی ہے یا نہیں. ہو سکتا ہے وہ آپ کی یاد میں رو رو کے پاگل ہو گیا ہو. تو اس لیے نہ ماں کے خلاف جاؤ نہ باپ کے خلاف جاؤ. ون سائیڈڈ بات سن کے کبھی بھی ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہو. بعض دفعہ الٹا بھی ہوتا ہے معاملہ. ہوتا یہ ہے کہ باپ چھین لیتا ہے بچوں کو ماں سے, اور ماں بالکل اس کو ٹھڈا مار کے باہر نکال دیتا ہے. گاؤں دیہاتوں میں قانون وانون تو کوئی ہے نہیں, کوئی عورتوں کو کورٹ کا بھی پتہ نہیں ہوتا. پھر یہی باپ, ایسے کیسز کم ہوتے ہیں, زیادہ تر تو یہ ماؤں کی طرف سے ہی ہوتا ہے. تو ماں چھوڑ دیتی ہے, باپ چھین لیتا ہے ان کو, اور پھر زندگی بھر ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ تمہاری ماں چھوڑ کے چلی گئی. بھائی جب آپ بڑے ہو تو ماں سے مل کے پوچھو کہ واقعی تم نے چھوڑا ہے مجھے. ایسے کیسز بھی ہیں میرے سامنے کہ ماں نے نہیں چھوڑا, باپ نے چھینا ہے ماں سے اور غائب کر دیا. ماں ساری زندگی روتی رہی ہے اور یہ سکھا دیا کہ دیکھو تمہاری ماں نے تو تمہیں اس وقت چھوڑ دیا تھا, اب ڈرامے کر رہی ہے تم سے ملنے کے لیے. تو ون سائیڈڈ بات سن کے کبھی بھی کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ واقعی باپ چھوڑ دیتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. ظالم ہوتے ہیں باپ, بالکل خرچہ نہیں اٹھاتے, ماں کے حوالے کر دیتے ہیں, ہم نے نہیں پالنا, جو کردی کرنا. ایسے بھی ظالم ہیں بہت سارے. تو تینوں طرح کے کیس ہوتے ہیں, لیکن یہ آپ نے ایک طرف کی بات سن کے کبھی بھی فیصلہ نہیں کرنا. جب تک دوسری پارٹی سے ملو نہیں, صورتحال سمجھو نہیں, اس وقت تک ون سائیڈڈ بات سن کے کبھی بھی نہیں فیصلہ ہوتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. خیر, میرے ماموں نے میرا خرچہ اٹھایا تو میری والدہ نے نوکری چھوڑی, میری پڑھائی, بہت لمبا سوال پوچھا. والد کیا لکھا ہے میرے بھائی, میں بیوی ہوں. تو میرے والدہ سوتیلے والد کا کہنا ہے کہ مجھے اپنا الگ انتظام کرنا چاہیے اور شادی کے بعد اپنی زندگی گزاریں. سوتیلے والد, خلاصہ اس کا یہ ہے کہ سوتیلے والد کہہ رہے ہیں کہ اب آپ شادی کر کے الگ زندگی گزارو اور اپنا خرچہ اٹھاؤ. تو بھائی سوتیلے کیا, سگے والد بھی یہ کہہ سکتے ہیں. جب تم بالغ ہو گئے, سمجھدار ہو گئے, تو اب کرو, کماؤ, شادی کرو, گھر الگ کرو. یہ تو نیچرل ہے. یہ کوئی باپ جو کہہ رہا ہے سوتیلے پن میں نہیں کہہ رہا. یہ سچی مچی کا جو باپ ہوگا وہ بھی عقل مند اگر ہوگا تو وہ یہی کہے گا. بے وقوف ہوگا بولے گا میری گود میں پلتے رہو ہمیشہ, رہنے دو. پھر وہی تمہارے لیول سے اوپر کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. جو بھی سمجھدار سچی مچی کا باپ ہوگا وہ بچے کا مستقبل سوچے گا. اس کو پتا ہے میں کل مر جاؤں گا. سب باپوں کو پتا ہوتا ہے ہم نے کل مارکیٹ سے شارٹ ہونا ہے, تو ان کو بھی کہ تو باپ بننا ہے نا. تو وہ ہمیشہ وہ جو باپ بچے کو تانے دیتا ہے نا, کماؤ اور اپنے خرچے اٹھاؤ, وہ بچے کے فائدے کے لیے کرتا ہے, وہ اپنا خرچہ بچانے کے لیے نہیں کرتا. بچے کی کھوپڑی میں شیطان یہ ڈال دیتا ہے اپنا خرچہ بچانا چاہ رہا ہے. وہ خرچہ نہیں بچانا چاہ رہا. باپ کی نظر میں بچوں کا مستقبل سب سے زیادہ اس کی ویلیو ہوتی ہے. تو چاہتا ہے یہ اسٹیبل ہو جائیں, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں, میرے محتاج نہ رہیں, کمائیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں نے بتایا نا ایک ٹھیکیدار تھا, کیا خاندانی, مجھے بڑے کچھ واقعات ایسے زندگی میں ہوتے ہیں یاد رہ جاتے ہیں یار. میں نے اس کو دیکھا, اتنا پیسہ اس نے کمایا, حالانکہ آتا واتا کچھ بھی نہیں ہے اس کو, آتا واتا کچھ بھی نہیں, لیکن سوچ اچھی تھی اس کی.
میں نے کہا کہ یار تم نے کروڑوں روپے کمائے, آتا کچھ بھی نہیں, ٹھیکیدار بنا, کنسٹرکشن کا کام سیکھا, بہت کمایا. کہتا ہے یہ سب میرے باپ کا احسان ہے میرے اوپر. میں نے کہا شاید اس کے باپ نے 1-2 کروڑ کا چیک دیا تھا اس کو بزنس کرنے کے لیے, اور جن باپوں نے اپنے بچوں کو بزنس کے لیے 1-2 کروڑ کا چیک دیا نا, انہوں نے بچوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے. ان کے بچے کبھی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو پائے ہیں. خودکشی تو کر لیں گے وہ بچے, پیسہ گنوا کے کھڑے نہیں ہو پائیں گے. یہ کبھی بھی طریقہ نہیں ہے کہ بچوں کو پیسہ پکڑا دو, بولو کرو. یہ اس کے تو اتنے واقعات ہیں نا میرے سامنے, فری پھوکڑ میں بچے کو جو پیسہ ملتا ہے نا اس پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو کہہ رہا ہے میرے باپ نے مجھ پہ احسان کیا, یہ سب میرے باپ کا احسان ہے. میں نے کہا شاید اس کے باپ نے اس کو بہت دیا ہوگا. کہہ رہا ہے نہیں. کہہ رہا ہے میں کماتا نہیں تھا, پڑا رہتا تھا, ٹکڑے مفت خورے نہیں ہوتے, ٹکڑے کھاتا تھا گھر بیٹھ کے. کہہ رہے ہیں ایک دن میرے باپ نے میرے آگے سے روٹی کھینچ لی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میرے باپ نے میرے آگے سے روٹی کھینچ لی, بولا خود جب تک نہیں کمائے گا کھائے گا نہیں. دیکھو یہ منفی بھی سوچ سکتا تھا نا اپنے باپ کے بارے میں, آج کل تو منفی سوچتے ہیں, لیکن اس کو پتا تھا یہ جو کچھ میرا باپ کر رہا ہے, میرے ایک بڑی پیاری دعا ہے یار, انٹرنیٹ پہ سرچ کرو, مجھے چلنا سکھانے کو سہارا چھین لیتا ہے. شاعر نے کہا ہے کہ میرا اللہ مجھے چلنا سکھانے کو مجھ سے بیساکھی چھین لیتا ہے. حالانکہ سہارا چھیننے سے تو گرے گا نا, آپ گرو گے, لیکن اللہ سہارا اس لیے چھینتا ہے کہ چلنا سیکھو. ماں بچے کو ساری زندگی گود میں بٹھا کے رکھے چلے گا, گود سے اتارتی ہے, سہارا چھینتی ہے تاکہ چلے. تو باپ تو بچوں کا خیر خواہ ہی ہوتا ہے بھائی. تو کہتا ہے میرے باپ نے روٹی کھینچ, بولے اب تجھے کھانا اس وقت ملے گا جب تو کمائے گا. کہہ رہے بس غیرت میں آ گیا. کہہ رہے کما لیا. بس جب بھوک لگتی ہے تو کماتا ہے کہ نہیں کماتا؟ ایسے میں سچی مچی کا کماتا ہے, بڑی بڑی باتیں نہیں کرتا ہے. ایکچولی ایک بزنس شروع کرنا ہے 2 کروڑ سے کریں یا 6 کروڑ سے کریں. جن کے پیٹ توندیں بھری ہوئی ہوتی ہیں نا, کرنا ورنہ کچھ نہیں ہوتا, وہ ایسے سوچتے ہیں. وہ لال ماسک پہن کے نہیں آتے, وہ جو یوٹیوب پہ جنہوں نے ویڈیو بنائی تھی, ابے ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے ویڈیو بنائی انہوں نے کہ 1 کروڑ سے نہیں 2 کروڑ سے شروع کرتے ہیں, اور پراٹھے کے پیسے تھے نہیں ان کے پاس. ہوٹل والا سمجھا جیسے پتہ نہیں پورا ہوٹل خرید لیں گے نا. کراچی میں یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. ان نے بڑا اچھا ولاگ بناتے ہیں وہ لوگ. تو انہوں نے کہا کہ یار بزنس شروع کرتے ہیں 50 لاکھ سے. ابے کہہ رہے جب کرنا ہی ہے تو پھر کروڑ سے کرو, 50 سے کیا ہے. دوسرا کہتے ہیں ابے جب کرنا ہی ہے نا تو پھر 1.5 کروڑ سے ہوگا تو ہوگا. کراچی میں نا یہ منہ کے فائر ایسے ہی چل رہے ہوتے ہیں. چوتھے نے کہا 1.5 نہیں بھائی, 4-5 کروڑ سے ہوگا بزنس تو پھر مزہ آئے گا. ہوٹل والا سمجھا بے بھائی آج تو میری ساری چائے اور پراٹھے یہی خرید لیں گے. اور پراٹھا کتنا منگوا رہے ہیں مجھے پورا یاد نہیں ہے. جب پراٹھے منگوانے کی باری آئی تو 1 یا 2 پراٹھے منگوا رہے ہیں, کیونکہ چاروں کے پاس پیسے نہیں ہیں. انڈا منگوا نہیں رہے کہ پیسے نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کم وقت تو تم باتیں کیا کر رہے ہو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ لیکن جب سر پہ پڑتی ہے تو پھر انسان جو کام ملے وہ کرتا ہے اور اسی سے اسٹیبل ہوتا ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, کچرا کنڈی اسکریپ کا کام شروع کیا, لوہا اٹھا کے بیچنا شروع کیا, آج کروڑوں روپے کما رہے ہیں, کروڑوں روپے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ محنت کی انہوں نے. تو ہوائی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں. تو وہ کہتا ہے جب روٹی چھین لی کچھ تو کرنا تھا نا بھائی, جو روٹی کے لیے کر سکتے ہو اب وہ کرو. تو کرتے کرتے کہتے ہیں کہاں پہنچ گیا الحمدللہ. تو لیکن مجھے اس کے پیسوں پہ فخر نہیں ہوا, مجھے اس کی سوچ پہ کہ باپ نے کیا کیا. آپ نہ کریں اپنے بچوں کے سامنے ایسے. پتا چلا گھر جا کے پراٹھا چھین لیا, کما کے لاؤ. ہر چیز ہر ایک پہ اچھی نہیں لگتی. یہ زیادہ ایفیشنسی جھاڑنے کی کوشش نہ کریں, یہ ہر ایک پہ نہیں ہوتا نا. اس کو باپ کو پتا ہوگا بچے میں کچھ صلاحیت ہے اور محنت بھی کرے. آپ کا بچہ پتا ہے پروٹین نہیں مل رہی تو بے ہوش ہو کے گرا ہوا ہے, وہ باغی ہو گیا, گھر سے بھاگ گیا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اتنا فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو لوگ سنتے ہیں ایز اٹ از عمل کرنا شروع کر دیتے, تو یہ پھر غلط ہو جائے گا. ہر چیز ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی. تو میں صرف یہ بتا رہا تھا, پتہ نہیں کیا بتا رہا تھا, بھول گیا. چلو کافی ہو گیا ہے. اوبے بھائی میں نے بیان میں حضرت مفتی تقی صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ دیا, حفظہ اللہ تعالی دامت برکاتہ العالیہ, اللہ ان کی زندگی میں برکت دے. بھائی سارے اکابر تو چلے گئے, 2-4 اکابر ہی رہ گئے. چلے بھائی, اور کوئی سوال یہاں سے کسی نے لینا تو بس جلدی سے پوچھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب, پاکستان کا موجودہ حکومت طاقت کے باوجود پاکستان میں اسلامی نظام کیوں نافذ نہیں کرتے؟ اور پاکستان آپ بیان میں کہتے تھے, آپ نے بیان میں فرمایا کہ پاکستان ایک اسلامی کنٹری ہے, تو پاکستان میں اسلامی نظام کیوں نافذ نہیں ہے؟ دیکھیں پاکستان اسلامی کنٹری ہے, کیوں ہے اس کا جواب میں دے چکا ہوں پورا. آپ تھے بیان میں ابھی. پاکستان کا جو موجودہ حکومت ہے, طاقت کے باوجود پاکستان میں اسلامی نظام کیوں نافذ نہیں کرتے؟ پاکستان کی موجودہ حکومت کی ایسی کی تیسی غلط کر رہی ہے, غلط قوانین بنا رہی ہے. جو ابھی 18 سال سے پہلے والا قانون ہے, خلا کا قانون ہے, اور بہت سارے قانون ہیں. میں حکومت کی تعریف نہیں کر رہا, میں اسٹیٹ کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ اسٹیٹ اسلامی ہے, کیونکہ آئین کیا ہے؟ اسلامی. آگے یہ اسمبلی میں بیٹھے لوگ اس آئین کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے,
اس کو نافذ نہیں کر رہے تو وہ قصوروار ہیں, وہ غلط کر رہے ہیں, ان سے سوال ہوگا, اس کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے. ہم بھی بولتے ہیں میڈیا پہ, آپ بھی بولیں, دھرنے دیں, جو مرضی کریں, ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے. کوئی صحیح کام کرے تو اس کو اپریشیٹ بھی کریں. صرف منفی باتوں پہ حوصلہ شکنی کرنا اچھا کام نہیں ہے. کوئی اچھا کام ہو تو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, برا کام ہو تو حوصلہ شکنی کرنی چاہیے, لیکن مسلح بغاوت نہ کریں, ہم اس کے خلاف ہیں. دھماکے نہ کریں, یہ حرام ہے, ناجائز ہے. جی بھائی, میرے بھائی جان, کل میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا کلپ دیکھ رہا تھا, وہ اسی طرح بات کرتے ہیں. ہاں بھائی صاحب, اس بھائی آج کل تو ڈانٹ وانٹ بہت رہے ہیں, وہ اب بول بھی لو میرے بھائی. استاد جی, میرے ایک دوست ہیں, ان کو موبائل ملا نیچے سے, زمین کیا سے. ہو گیا؟ میرے دوست کو نا موبائل ملا ہے زمین سے نیچے سے. زمین سے موبائل ملا؟ جی, تو انہیں وہ تو آگے انہیں بیچا ہے کسی, بیچ دیا. جی. اب وہ کیسے, جو استعمال کرے اس کو استعمال کرنا کیسے ہے؟ چوری کا موبائل ہے, جائز نہیں ہے خریدنا اس کو. کسی کا موبائل زمین پہ گرا, اس مالک کو تلاش کرنا چاہیے. موبائل ایسی چیز نہیں ہے کہ مالک چھوڑ کے چلا جائے, وہ آئے گا دوبارہ وہاں تلاش کرنے. جس کو پتا تھا کہ یہ اس کا اپنا نہیں ہے, زمین سے ملا, اس کے لیے خریدنا بھی جائز نہیں تھا. واپس کرے اور پیسے واپس لے اس سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے کہا اسٹیٹ کے خلاف جہاد کرنے کی اجازت نہیں ہے, تو ایسی کون وہ سی جہاد نہیں, بغاوت کہلاتی ہے. ہاں, تو ایسی کون سی صورت ہے جب بغاوت کرنے کی اجازت ہے؟ جہاد فرض کب ہوگا ہم پر؟ بہترین بات, کون سی صورت ایسی ہے جس میں اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کی اجازت ہے؟ نمبر 1, اتنی پاور ہو آپ کے پاس کہ آپ کو 100% یا غالب گمان, قریب با یقین ہو کہ میں حکومت کا تختہ الٹ دوں گا. ایک بات. نمبر 2, جو حاکم ہے وہ کفر بواح واضح لفظوں میں اعلان کر دے کہ ہم اسلامک اسٹیٹ نہیں ہیں, بالکل کافر ہو جائے, وہ صاف لفظوں میں, گول مول باتیں نہ کرے. تیسری بات, آپ کو یہ بھی یقین ہو کہ اس بغاوت میں کامیابی کے بعد ہمارے پاس اتنے افراد ہیں کہ ہم اس کنٹری کو چلا پائیں گے, مستحکم طریقے سے چلا پائیں گے. نمبر 4, آپ کو یہ بھی یقین ہو کہ اس بغاوت کا جو اسلام دشمن طاقتیں ناجائز فائدہ نہیں اٹھائیں گی, کیونکہ جب ملک میں خلفشار ہوتا ہے تو نہ آپ کا, نہ ان کا, نہ حاکم حکومت کا, نہ آپ کا, کسی تھرڈ پارٹی کا ہو جاتا ہے وہ. تو یہ ساری چیزوں سے بے خوف, اور یہ کبھی بھی نہیں ہوا, یہ ایسے حالات کبھی آئے نہیں ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں, میں نے یہ بیان کیا تھا بغاوت حرام ہے, تو ساحل ادیم صاحب نے پھر مثال دی تھی موسیٰ علیہ السلام کی. یہ والی بات میں کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جہاد کا حکم نہیں تھا تو ان کے ہمشہ لٹکا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا ہجرت کا حکم ملا, کیونکہ ان کو بھی شہید کرنے آ رہے تھے, پھر ان کو ہجرت کا حکم ملا, ان کو جہاد کا بھی حکم ملا. اگر آپ حق بات کریں گے تو گورنمنٹ ہو سکتا ہے آپ کو بھی شہید کر دیں, تو آپ بھی جہاد کریں گے نا, پھر لوگوں کو جمع کریں گے کہ چلو جہاد. دیکھو جہاد کا مطلب کیا ہے. گورنمنٹ اگر کسی کو شہید کر دے تو گورنمنٹ کے خلاف خروج شروع کر دے, وہ جس سے گورنمنٹ کا تھوڑی تو عوام کا نقصان ہوگا نا, ملک کا نقصان ہوگا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مثال دی تھی ساحل ادیم صاحب نے, وہ مثال تو ہمیں فیور کر رہی ہے. کتنا سخت ظالم بادشاہ, جو کافر بھی, واضح لفظوں میں کافر, خدا کا منکر, اپنے آپ کو خدا, انا ربکم الاعلی. موسیٰ علیہ السلام پھر بھی اس کے خلاف تلوار لے کے نہیں نکلے, حالانکہ پیغمبر ہیں. بلکہ اینڈ میں یہ ہوا ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کے یہاں سے فرار ہو جائے. یہ تو ساری وہ دلیلیں جو ہمیں فیور کر رہی ہیں. وجہ اس کی یہ کہ اتنا پاورفل بادشاہ جو بچے ذبح کر رہا ہے, آپ اپنے بچوں کو ذبح ہونے سے نہیں بچا سکتے, آپ جا کے اس کی حکومت کا تختہ الٹیں گے. صحیح ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنی پاور ہوتی تو یہ سب کچھ ہوتا کیوں؟ تو اسباب دیکھ کے شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے, گراؤنڈ ریئلٹی دیکھ کے فیصلے کرو. ہاں, کچھ فیصلے ایسے ہیں جو بذریعہ وحی ہیں, جو اللہ نے حکم دے دیا کہ کرو, وہ کرنا پڑے گا, اس میں اسباب نہیں دیکھنا. جیسے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے لڑو, تو جب انہوں نے سروے کیا وہ تو بہت پاورفل ہے, تو موسیٰ علیہ السلام نے یا ان کی قوم کے لوگوں نے کہا بھئی اللہ نے جب آرڈر دیا ہے نا تو اللہ کا وعدہ ہے, تم بس شہر میں داخل ہوگے اللہ فتح دے دے گا. بنی اسرائیل نے نہیں لڑنا ہم نے, وہ غلط تھا, کیونکہ وہاں وہی تھی, وہی کہہ رہی تھی کہ ہر قیمت پہ لڑنا ہے. تو جہاں وہی کہہ دے کہ ہر قیمت پہ لڑنا ہے وہاں تو لڑنا ہے, جہاں کہہ دے کہ نہیں, جہاں وہی نہیں ہے تو پھر ہم نے گراؤنڈ ریئلٹی دیکھ کے فیصلہ کر, جیسے کہ نبی نے کیے. نبی مکہ چھوڑ کے گئے کیوں, وہیں لڑائی کیوں نہیں شروع کر دی آپ نے؟ اس لیے کہ طاقت نہیں تھی. پھر مدینہ جاتے ہی حملے کیوں نہیں شروع کر دیے مکہ پہ, صرف ڈیفینس پہ اپنا اکتفا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس لیے کہ طاقت ڈیفینس کی ہے بھائی, لڑائی کی طاقت نہیں ہے. 10,000 کا لشکر جب تیار ہو گیا ہے پھر جا کے مکہ پہ آپ نے اٹیک کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں فیور کر رہی ہیں, اور وہ بھی بغاوت نہیں ہوئی ہے. ایک اسٹیٹ نے دوسری اسٹیٹ پہ حملہ کیا ہے, ریاست نے ریاست پہ حملہ کیا ہے, تو ریاستوں سے لڑ سکتی ہے, عوام اٹھ کے ریاستوں پہ لڑنا شروع کر دے, اس کبھی بھی خیر برآمد نہیں ہوگی. اس سے احتجاج کرنا الگ چیز ہے, مخالفت کرنا الگ چیز ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی مخالفت کی ہے, وہ الگ چیز ہے. میں بات کرتا ہوں بغاوت کی, جو مسلح بغاوت ہے وہ جائز نہیں ہے. کلیئر ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ نہیں ہوا تو پوچھیں, میں چاہ رہا ہوں یہ سوال پوچھیں, آپ کلیئر کر کے جائیں. بس میں یہی کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 300 تھے تب جہاد سٹارٹ کیا تھا,
تو ہم بھی بھلے کم ہی کیوں نہ ہو, لیکن اگر ہماری اسٹیٹ غلط ہے تو ہم کر سکتے ہیں. بہت اچھا سوال پوچھا میرے بھائی نے. ڈاکٹر ذاکر نائک کی نقل اتار رہا ہوں تھوڑی. یہ کہہ رہے ہیں 313 نے 1000 سے لڑائی کی ہے تو ہمیں کیوں نہیں حکم ہے؟ یہی اسی واقعے میں آپ کا جواب ہے. بدر کا جو واقعہ تھا وہ نبی کے ارادے سے نہیں ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, مدینہ منورہ سے بدر کی لڑائی کے لیے نہیں نکلے تھے, بلکہ 313 کو لے کے آپ صرف ایک تجارتی قافلے پہ حملہ کرنے کے لیے گئے تھے, جو تجارتی قافلہ تھا, تاجروں پہ اٹیک کرنا تھا. تو وہ 313 اس کے لیے بہت تھے, بلکہ بہت زیادہ تھے. یہ تو مخبری ہو گئی, پہلے پتہ چل گیا, ابو سفیان نے بولا بھائی مدد کرو ہماری, تو 1000 کا لشکر لے کے بدر میں مشرکین مکہ آ گئے. تو یہ جنگ ایسی تھی جو مسلط ہو گئی تھی, اب کوئی راستہ نہیں تھا لڑنے کے سوا, کہاں جاتے؟ تبھی جتنی محدثین ہیں, جتنی حدیثیں ہیں, تبھی بہت سارے صحابہ جو بدر میں شریک نہیں ہوئے وہ اس پہ روتے تھے, کہہ رہے ہمیں تھوڑی پتا تھا کہ لڑائی ہو جائے گی. خود نبی نے اپنے ارادے سے ایسی کوئی لڑائی لڑی ہو. غزوہ احد میں دیکھ لیں آپ, بدر میں بھی وہ لشکر آیا ہے حملہ کرنے کے لیے وہاں سے مشرکین مکہ. پھر احد میں مشرکین مکہ آئے, آپ نے صرف ڈیفنس پہ اکتفا کیا ہے, ڈیفنس کے مدینہ میں گھس نہ پائیں, ان کا تعاقب نہیں کیا ہے. تیسرا غزوہ خندق, چاروں طرف سے مشرکین مکہ نے گھیرا, تو آپ نے یہ نہیں مشورہ کیا کہ ان پہ حملہ کیسے کرنا ہے, فرمایا ان سے بچت کیسے کرنی ہے. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ خندقیں کھودنے چاروں طرف تاکہ گھوڑے ان کے اندر ہی نہ آنے پائیں. کتنا ٹف کام تھا, لیکن کیا. تو آپ یہ کر سکتے تھے بھائی ہم تھوڑے ہیں تو کیا ہوا, سارے لشکروں سے مل کے لڑیں گے؟ نہ بھائی کیسے لڑیں گے بھائی, خندقیں کھودو, ان کو اندر آنے سے روکو. اسی کو کام فتح کا نام دیا گیا, خندقیں کھودی, وہ اندر نہیں آئے. پھر صلح حدیبیہ ہے, کتنے سارے مشرکین تھے, 1400 صحابہ تھے, سب موت پر بیعت کر چکے تھے, لیکن چونکہ کمزور تھے, کم تھے, موت پر بیعت بھی ہو چکے تھے, پھر بھی نبی نے صلح حدیبیہ کی ہے, جنگ کو ٹالا ہے. مدینہ آتے ہی آپ نے چاروں طرف یہودیوں سے معاہدے کیے کہ لڑائی نہیں ہوگی. پھر صلح حدیبیہ کے بعد پھر آپ کو سکون ہوا, اب جنگ بندی ہو گئی ہے. آپ نے بادشاہوں کو بھی خطوط لکھے, عرب کے قبائل کو بھی. اس دوران اسلام جتنا پھیلا ہے وہ باقی تمام سال ایک طرف, اور اتنا پھیل گیا کہ 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا, قبائل کے قبائل آ گئے. اس سب کے بعد ایک مضبوط اسٹیٹ بنی ہے, اس اسٹیٹ نے پھر اسٹیٹ پہ حملہ کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور اس کے علاوہ جو لڑائیاں ہوئی ہیں, جیسے خالد بن ولید رومیوں سے لڑے, وہ سب دفاعی تھیں. دفاعی میں تو ہر قیمت پہ لڑنا ہے نا. بلی پہ اگر کوئی شیر اٹیک کرے گا نا, تو بلی یہ نہیں دیکھے گی کہ مجھ میں لڑنے کی طاقت ہے یا نہیں, وہ جتنے پنجے مار سکتی ہے, مرنا تو ہے اس نے ہر قیمت پہ, کہا کہ بھائی کچھ مار کے مر جاؤ. تو جو دفاع آپ کے اوپر کوئی کنٹری حملہ کر دے, پھر تو لڑنا ہے, طاقت ہو یا نہ ہو. بات ہو رہی ہے کہ آپ بڑھ چڑھ کے حملے کرنا شروع کر دو, تو اس میں شریعت, اس لیے کہتے ہیں جہاد کی 2 قسمیں, ایک اقدامی اور ایک دفاعی. تو دفاع تو کرنا ہے, ہم اقدام کی بات کر رہے ہیں. اقدام جائز نہیں ہے جب تک آپ کے پاس طاقت نہ ہو. یہ قرآن میں ہے, ان یکم منکم 20 ان یکم 100 یغلبوا 200. یہ تو قرآن نے ہے کہ کم سے کم آدھی طاقت ہونا ضروری ہے. اب کلیئر ہو گیا؟ ابھی بھی نہیں ہوا تو پوچھیں. مفتی صاحب اچھا, میں آپ سے جتنے بھی اسکالر یہ بغاوت کی باتیں کر رہے ہیں نا, ان سے کہو آپ خود کیا کر رہے ہو؟ بغاوت کی باتیں کیا بغاوت ہوتی ہیں؟ میرے اوپر طنز کر رہے ہوتے ہیں, سرکاری مولوی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں پاکستان میں اسلامی حکومت, اسلامی ملک ہے, یہ درباری لوگ ہیں, اور یہ امام حسین کو بھول گئے. حالانکہ امام حسین نے بھی بغاوت نہیں کی تھی یزید کے خلاف. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ صرف اور صرف تفتیش احوال کے لیے کوفہ جا رہے تھے. وہ بدبخت جو کوفہ کا گورنر تھا, اس نے اس خوف سے ان کو قتل کر دیا کہ یہ جب یہاں آئیں گے تو سارے ان کے ساتھ ہو جائیں گے, مجھے کوئی بھی نہیں لفٹ کرائے گا. حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلح بغاوت حکومت سے لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر حکومت سے لڑنے کے لیے جاتے تو خواتین اور بچوں کے ساتھ نہیں جاتے, طاقتور جماعت لے کے جاتے. کربلا میں تو مستورات اور بچے, جو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان کے بچے شہید ہوئے ہیں, اس کی علامت ہے بغاوت کے لیے نہیں گئے تھے. اور یہ تو بہت واضح حدیثوں میں ہے. تو حضرت حسین کا واقعہ بھی آپ ہمارے خلاف نہیں پیش کر سکتے, اور یہ جتنے جو پیش کیے جاتے ہیں, نہ موسیٰ علیہ السلام, یہ سارے ہمیں فیور کر رہے ہیں, یہ سارے واقعات, صحیح ہے نا, یہ سارے ہماری دلائل ہیں. اور پھر بھی اگر کر رہے ہیں تو میں ان اسکالر سے پوچھتا ہوں, تم یوٹیوب پہ بیٹھ کے کلپ کیوں بنا رہے ہو؟ تم کرو نا. پھر فوراً یہ کہتے ہیں کہ ہم اکیلے کیسے کریں. اس کا مطلب تم بھی مانتے ہو کہ طاقت نہیں ہے تو نہیں ہو سکتا, اور ایک طرف تم کہتے ہو بغیر طاقت کے لڑو. تو پھر لڑو جا کے. منہ کے فائر کرنے سے سوائے اس کے کہ ملک کی نفرت دل میں پیدا ہوتی ہے, ملک سے محبت ختم ہوتی ہے. ایک آپ کے پاس لنگڑا لولا اسلامی ملک رہ گیا جس کے پاس ایک طاقتور فوج ہے, اس سے بھی نفرت, اس سے بھی محبت ختم, تو رہ کیا جائے گا تمہارے پاس؟